السلام علیکم ناظرین پاکستان میں جو سیاست کا اس وقت رنگ ڈھنگ ہے، وہ رنگ ڈھنگ جو سا ہے، اگر آپ پچھلے دور کو دیکھیں تو اب دن بہ دن گراوٹ کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو لیاقت باغ کے اندر ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے، بہت بڑا جلسہ تھا، جسے کہتے ہیں اس زمانے میں لیاقت باغ میں کافی جگہ بھی ہوتی تھی اور تک بڑا زبردست قسم کے وہاں پہ لوگ خطاب کرتے تھے، بہترین جلسے ہوتے تھے۔ تو بھٹو صاحب نے وہاں پہ خطاب کے دوران میں جب وہ زیادہ جذباتی ہو گئے تو ہلکی سی ایک چھوٹی سی گالی دیتی، جو نارمل گالی عام طور پہ کہتے ہیں کہ الو کا وہ جو سا ہوتا ہے وہ والی گالی دیتی۔ لیکن بھٹو صاحب نے ساتھ ہی فوراً کہا کہ اس کو کاٹ دو۔ لیکن جنہوں نے سن لی تھی، اتفاق سے میں بھی اس جلسے میں شامل تھا، موجود تھا اس جلسے کے اندر، تو وہ جنہوں نے سن لی تھی اور اخباروں میں بھی آ گئی، ٹی وی پہ بھی آ گئی۔ ٹی وی تو ایک ہی ہوا کرتا تھا زمانے میں، تو آ گئی۔ لیکن میں صرف بات یہ کرتا تھا کہ اخلاق کا تقاضا یہ تھا کہ بھٹو صاحب ایسے اپنی ذات میں گالی گلوچ کرتے تھے اپنے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سر عام کوئی فخریہ طور پہ گالی گلوچ کرے۔ وہ بڑے سفیسٹیکیٹڈ قسم کے انسان تھے، بڑے اپنی چیز کا خیال کرتے تھے، لیکن نجی محفلوں میں ہو سکتا ہے وہ کرتے ہوں، جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی ایسی تیسی کر کے رہتے تھے، کسی غلطی کے اوپر اس کو گالی بھی نکالتے تھے، سب کچھ تھے۔ یہ عمران خان صاحب کا بھی یہی حال ہے کہ یہ بھی گالی گلوچ میں کمی نہیں کرتے۔ جب کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے، گالی گلوچ کرنا ان کا عام بات ہے، لیکن یہ نہیں ایسا کبھی ہوا کہ انہوں نے پبلک کے سامنے جو سے گندی گالیاں نکالی ہوں اور کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے شرمندگی کا باعث بنے۔ لیکن آج کا جو دور جو سا ہے وہ ایسا ہے، عدالتوں کی بھی آنکھیں بند ہیں، وکلا کی بھی آنکھیں بند ہیں، اور گالی نکالنا ایک عام بات ہے۔ میں اصل موضوع پہ بات میں آؤں گا۔ جیسے کہ آج کل ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، جب سے شیر افضل مروت صاحب آئے ہیں، ایک ورڈ کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ مہذب معاشرے میں اس لفظ کو لوگ استعمال نہیں کرتے۔ گالی کے طور پہ ہی کسی کو کہہ دے تو کہہ دے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو نا آپ مہذب معاشرے میں اس کو استعمال کر لیں، اس کو ایک گالی ہی سمجھا جاتا ہے، بے شک وہ کہ ایک زبان کا وہ لفظ ہے۔ پنجابی میں کہہ دیتے ہیں اس کو، لیکن پنجابی میں ہر وقت نہیں، پنجابی کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو یہ کہنا ایک گالی ہی ہے۔ لیکن اب ٹی وی پہ، ریڈیو پہ تو لوگ نہیں سنتے، ٹی وی پہ یا اخبارات میں یا کہیں پہ بھی آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، یہ لفظ عام اور کثرت سے بولا جا رہا ہے۔ کوئی کسی کو اس کا خیال نہیں کہ یہ لفظ آپ آئندہ نسلوں کو کیا سکھا رہے ہیں، یہ کیا اس کا بنے گا آئندہ۔ بچے بھی یہی استعمال کریں کیونکہ لازم بات ہے، ایک سپریم کورٹ کے جج ہے اور عمران خان کے وکیل ہیں، عمران خان کے وکیل ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، جو یہ عام زبان میں استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ چلے جا رہے ہیں وہ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ ایک نارمل ہے۔ اب حالات جس طرف جا رہے ہیں، میرا مقصد صرف یہ بات کرنے کا کہ 2 دن پہلے ایک لطیف نام کا بندہ جو خاور مانیکا کا ملازم تھا، اس نے آ کے جو رپورٹ دی آ کے عدالت میں، وہ لوگوں نے سنی اور اخبار ٹی وی پہ مختلف لوگوں نے اس پہ بحث کی اور اس کے اوپر بات چیت کی، اور اس کو کریت کے پھیلا کے اس کو بتایا لوگوں کو کہ نہ کہ یہ واقعہ ہوا۔ اس کا جو ملازم تھا وہ کیا دیکھتا تھا، اور وہ بے شرم خاور مانیکا جا کے سنتا تھا، اور پھر اس کی غیرت جاگتی نہیں تھی۔ غیرت بھی جاگی تو 6 سال کے بعد جاگی اس بے شرم انسان کی، کہ اس کی غیرت اتنے لیٹ جاگی کہ وہ آ کے واقعہ بتاتا تھا۔ اور عمران خان اتنا بیوقوف تھا، میں کئی دفعہ عمران خان صاحب سے ملا ہوں، یا پہ پاکستان میں بھی ملا ہوں، کینیڈا میں بھی اتفاق سے 2-3 دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، جہاں بات چیت ہوئی ہے۔ وہ ایک سینسیبل آدمی ہے، ایسا نہیں کہ وہ بیوقوف آدمی ہے وہ، اور اس قسم کی حرکت کرے کہ جی کسی کے گھر میں بھی جا رہا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، نوکر آتا ہے، دیکھتا ہے، جا کے رپورٹ کرتا ہے، اور جو گھر کا مالک ہے اور وہ سن کے خاموشی اختیار کرتا ہے، اس کی غیرت بھی نہیں جاگتی۔ پھر اس کے ساتھ پھرتا پھراتا رہا بھی یہ رہا ہے، اور دوستی بھی کبھی ہے۔ اچانک 6 سال کے بعد اس کی غیرت جاگ گئی۔ اس وقت غیرت نہیں جاگی
جو واقعہ بتاتا تھا جس قسم کی بکواس اس نے کی ہے آ کے کورٹ میں آگے کی ہے آ کے اس نے لطیف نام کے بندے نے بے شرم انسان نے جو کیونکہ وہ ایک پلانٹڈ آدمی تھا اس نے بکواس کی ہے کسی خاتون کے بارے میں بدتمیزی ہے. میں نہیں جانتا کہ وہ روحانی طور پہ کتنی بلند ہیں اور کیا ہے, لیکن میں ان کی اس لحاظ سے عزت کرتا ہوں کہ وہ باپردہ ہو خاتون ہیں, وہ مذہب کا پرچار کرتی ہیں, مذہبی ہیں, نمازی ہیں. میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں ان کے اوپر بہتان لگاؤں یا انہوں نے جتنا میں نے اسلام کو پڑھا ہوا ہے, جتنا میں جانتا ہوں, جتنی باتیں یہ ہو رہی ہیں یہ بالکل فضول ہیں, بکواس ہیں. جو الزامات لگائے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کورٹ کو چاہیے کہ اس کو اڑا کے منہ پہ مارے ان بغیرتوں کے جو لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں. شرافت تو یہ ہوتی ہے, یہ جو خاور مانیکا نام کا جو بے شرم انسان ہے, اگر کسی سے علیحدگی ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں, گھرانے ہوتے ہیں, جو عزت دار گھرانے ہوتے ہیں, وہ اپنی بیوی کے اوپر کوئی بہتان نہیں آنے دیتے. وہ کہتے ہیں سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن میری بیوی پاک باز ہے. ایسا نہیں ہے, یہ نہیں کہ اس کو اشتہار بنا کے پھرتے ہیں. یہ میں نے واحد ایسا بغیرت دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ جو وہ فلاں سے مذہبی درویش سے یا پیر سے ان کا تعلق ہے کسی سے. یہ تمہیں تعلیم دل ملی ہے وہاں سے؟ اتنی بغیرتی کہ تم اس کو اپنی بیوی کا پرچار کرو. گندی ایک پردہ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں جو ہوتا ہے, اس کو تم اس طرح پھیلاؤ. تمہاری غیرت اس میں مری بھی تھی جب تم نے طلاق دی, اور پھر عمران خان وہاں آتا تھا تمہاری شادی کے دوران, وہ آتا تھا اور وہاں پہ یہ حرکتیں ہوتی تھی. اتنی بے شرمی, یہ تو اتنی بے شرمی تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک گھٹیا ترین بھی اگر میں لفظ استعمال کروں, وہ لوگ بھی نہیں کرتے. اتنے گھٹیا تو وہ بھی نہیں ہوتے, تم تو ان سے بھی گر گئے ہو. اور افسوس ہوتا ہے سارا کے سارا. عمران خان تم اتنا طرف دیکھ لو, میں عمران خان کو زیادہ فالو نہیں کرتا, ٹھیک ہے, میرے ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے ساتھ بہت کیا, پھر جب انہوں نے بہت سارے غلط فیصلے کیے تو میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا. صرف اس بنا پہ سائڈ پہ ہوا, یہ نہیں کہ میں عمران خان کے بہت دشمن ہو گیا, لیکن کچھ ایسے فیصلے تھے. ایک تو مذہب کارڈ استعمال کرنے کا ان کو شوق آ گیا, کچھ گھٹیا مولوی ان کے ساتھ مل گئے, جیسے اشرفی تھا جو ان کو 1 منٹ میں چھوڑ کے بھاگ گیا, اور بہت سارے لوگ جتنے بھی مولوی انہوں نے چنے سارے گھٹیا ہی چنے, ایسے چنے کہ وہ لوگ صرف مذہب کارڈ کی طرف کو توجہ کرتے اور یہ بیوقوف بنے رہے جنہوں نے کیا. یہ میرا اختلاف تھا. باقی اس بندے نے اچھے کام کیے ہیں. تین ہاسپٹل بنائے, یونیورسٹیز بنائی اس نے. ایک یونیورسٹی اور یہ القادر کے نام سے بنا رہے تھے, جس کا کیس ٹوٹلی فضول ہے. صرف ایک ان کو پھنسانے کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے, جس کے اندر کوئی پیسوں کا لین دین نہیں ہے ان کا, کسی طرح سے بھی نہیں ہے. پیسے کسی کے کہاں پہ آئے, سپریم کورٹ میں جمع ہو گئے اور ان کے پر کیس بنا دیا. ایک کیس بنانے والے تو ہیں ہی بے شرم. کیس جب لگ جاتا ہے اور سننے والے جو اس کو طول دے رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہا جائے. ایک حد ہوتی ہے, عدالتوں کا انصاف ہوتا ہے, ایک خوبصورتی ہوتی ہے. عدالت جاتا ہے آدمی کہ مجھے یہاں سے انصاف ملے گا, ان کو پتا ہے کہ یہاں سے انصاف نہیں ملے گا. جیسے کہ آج وہ جیسے 2 کیسز کو اوپن کیا گیا. ایک تو وہ تھا ان کے خلاف توشہ خانہ کا جو خلاف فیصلہ ہوا تھا, یہ اپیل میں چلے گئے. بدقسمتی یہ تھی کہ یہ ہائی کورٹ میں آ گیا, جو ہائی کورٹ کا جج ہے جس کا کام ہی جو ہے ان کے خلاف فیصلہ کرنا اور ان کو پھنسائے رکھنا. اس نے 1 سال جو ان کے کیس کا فیصلہ لکھا ہوا جواب نہیں, اس کو اوپن نہیں کیا. اب جب کہ ان کو پتا ہے الیکشن نزدیک آ رہے ہیں تو اس کو انہوں نے ٹرائل شروع کر دیا دوبارہ سے, جس میں کہا انہوں نے اپیل یہ کی تھی کہ میں یہاں اپیل اپنی واپس لیتا ہوں, مجھے اپیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. آلریڈی 1 سال تو انہوں نے بھگت ہی لیا ہے, تو 6 مہینے 7 مہینے اور بھگت لیتا ہوں اسے. لیکن نہیں کیونکہ ان کو پھنسانا تھا, تکلیف دینی تھی, تو اس نے جو سے جج صاحب نے, یہ جج کہنا بھی جو شرم کی بات ہے کہ یہ جج کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ایسے جج نہیں ہوتے. جج تو اپنے بیٹے کو یا اپنے باپ کو بھی سزا دے دیتا ہوتا ہے. ججمنٹ تو یہ ہوتی ہے کیونکہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے وہاں پہ جب آپ عہد لیتے ہیں قرآن مجید کے اوپر, تو آپ یہی کہتے ہیں کہ میں انصاف کروں گا.
یہ کس قسم کا انصاف، کس چیز کے اوپر انہوں نے وہ کیا ہوا ہے؟ یہ چیزیں سب دیکھنے والی ہیں، عوام کو بھی دیکھنا چاہیے اور لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ جو سی ہے، جو اس وقت سب کرتا دھرتا ہے اور جن کے کنٹرول میں ہے، ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے. آپ جس ادارے کو، میری بات ہے، وہ ادارہ جو ہے مجھے اپنی جان کی طرح سے عزیز ہے وہ، اور وہ فوج ہے. ہم نے اس کے لیے بہت کام کیے، ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ان چھوٹے سے تھوڑے سے ٹائم کے لیے اپنے آپ کو برباد کریں. اپنے اگر جو آپ کے دل میں نفرتیں ہیں اس کو دور کریں، انصاف پہ مبنی کام کریں. اخلاقیات تباہ ہو رہے ہیں، اتنا اخلاقیات تباہ ہو رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ جو گھٹیا پن جو شروع ہوا ہے نا عدالتوں میں، آپ نے آج عمران خان کا ان کی بیگم صاحبہ کے لیے گھٹیا الفاظ استعمال کیے، یہ کیے. آپ کا خیال ہے کہ وہ بھی آپ جیسے کہتے ہیں نا، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، یہ ان لوگوں نے کرنا ہے. میں نہیں ان کو کہتا کہ کریں گے، لیکن یہ کریں گے، اور یہ اس سے 4 گنا بڑھ کے کریں گے. آپ سوچ نہیں سکتے. آپ بھی بچیوں والے ہیں، ان کے آپ کے گھر میں ماں بہنیں ہیں، سب ہیں. آپ نے کسی کی ماں بہن کے لیے یہ بدتمیزی کی ہے. مشرف بی بی نانی دادی ہیں، ایک بزرگ خاتون ہے، وہ بچی نہیں ہے. وہ بچی بھی ہوتی تو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ ایک بزرگ خاتون ہے. آپ نے دھجیاں بھی گھیر کے رکھ دی ہیں لے کے. آپ کو مذہب کا الف بھی نہیں پتا جو آپ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں. اگر بشرا بی بی یا کسی خاتون نے کہہ دیا کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے، کوئی دنیا کا قانون ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو چیلنج کر لے. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، بلکہ آپ کے اسلامی سسٹم ہی ہے کہ جو عورت کہہ دے گی وہی بات مانی جائے گی. آپ کون ہوتے ہیں اس قسم کی حرکت کرنے والے؟ بہرحال یہ ایک تکلیف دہ بات ہے، دکھ ہوتا ہے. یہ باتیں تو آنی ہی نہیں چاہیے، اس کی گہرائی میں جانا ہی نہیں چاہیے. میں کل پروگرام کرتے کرتے چھوڑ دیا، میرا دل نہیں چاہا. میں نے کہا یہ کس گھٹیا پنے پہ ہے، لیکن میں نے کہا آج میں ضرور پیغام دوں گا، کیونکہ میں نے آج بہت ساری اور چیزیں دیکھی تو میرے سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا کہ آج میں ضرور پروگرام کروں گا اور ان کو شرم دلاؤں گا کہ کاش ان بے شرموں کو شرم آ جائے، ان چیزوں سے ہٹ جائیں. آپ اس کی غلطیاں نکالیں. عمران خان میں ہزاروں غلطیاں ہوں گی، وہ انسان ہے. آپ اس کی غلطیاں نکالیں. آپ اس کی بیوی کو گھسیٹ رہے ہیں بغیر کسی مقصد کے. یہ انتہائی شرم کی بات ہے، اور اس بے شرمی کا لازمی بات ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.